بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ایک اہم مسئلے کے ساتھ، ایک اہم نصیحت اور ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ سامعین وقار، شریعت مطہرہ ہمیں صفائی ستھرائی کی تعلیم دیتا ہے اور ہمیں بار بار صفائی ستھرائی کی تاکید کی گئی ہے۔ ان صفائی ستھرائی میں سے ایک ہمارا اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا بھی ہے۔ کچھ لوگ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، کمروں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، باہر برآمدوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، لیکن واش روم کی طرف، جو ان کا باتھ روم ہوتا ہے، واش روم ہوتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی پہ زیادہ اہتمام نہیں کرتے۔ کموڈ گندا ہوتا ہے، واش روم گندا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جو ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر میں جو واش روم ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ واش روم جنات، شیاطین اور خبیث ترین جنات کی رہائش گاہ ہے۔ جو خطرناک ترین جنات ہوتے ہیں، جو خبیث ترین جنات ہوتے ہیں، وہ واش روم میں رہتے ہیں۔ اور جتنا واش روم گندا ہوگا، جتنی وہاں صفائی ستھرائی نہ کی جائے، تو اتنے خبیث جنات وہاں آتے ہیں، خبیث جنات وہاں رہائش رکھتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنے واش روم کو صاف ستھرا رکھیں، واش روم کی صفائی ستھرائی کا بہت اہتمام کریں۔ گندے جنات گندی جگہ پہ رہتے ہیں۔ جب آپ واش روم کو صاف رکھیں گے تو وہ وہاں خوش نہیں رہیں گے، وہ وہاں سے نقل مکانی کر کے ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں گندگی زیادہ ہو۔ تو اپنے واش روم کو صاف ستھرا رکھیں۔ اور دوسری بات، جب آپ واش روم کے لیے جائیں تو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں ان خبیث جنات سے بچنے کی تعلیم دی ہے اور اس کا طریقہ کار بھی بتایا ہے۔ کیونکہ میرے بہت سے سامعین اور ناظرین ذہن میں یہ سوال لیے بیٹھے ہوں گے کہ جب اتنے خطرناک جنات اور شیاطین ہمارے گھروں میں، پھر ہمارے کمروں کے ساتھ اٹیچ باتھ میں موجود ہیں، تو ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، بچنے کا نسخہ وہ بھی آقا کریم علیہ السلام نے ہم سب کو عنایت فرمایا ہے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہم وہ بات یاد رکھیں، اس پر عمل کریں۔ ہم وہ دعا یاد کر لیں، آقا کریم علیہ السلام نے جو ہمیں عظیم جو حصار عطا فرمایا ہے، ان سے بچنے کا ایک طریقہ، ایک بچنے کا نسخہ عنایت فرمایا ہے، وہ ہم یاد کر لیں۔ ہم یہ دعا خود بھی یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں، اور پھر عملی طور پر بار بار اس پر عمل کرنے کی تلقین بھی کریں، ان کو تعلیم بھی دیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ واش روم میں جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا یا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، مختلف روایات مختلف الفاظ منقول ہیں۔ تو یہ مختصر سی چھوٹی سی دعا ہے، یہ آپ یاد کر لیں، خود بھی یاد رکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ دعا آپ نے واش روم میں جانے سے پہلے باہر پڑھنی ہے۔ واش روم میں چلے گئے، اندر یاد آئی، باہر آپ بھول گئے تھے، تو آپ اندر نہیں پڑھ سکتے۔ اندر دعائیں پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا واش روم میں یہ منع ہے۔ آپ نے واپس باہر آنا ہے، باہر یہ دعا پڑھ کے جب واش روم میں داخل ہونے لگے ہیں تو یاد رکھیے آپ نے بایاں پیر آگے کرنا ہے اور واش روم میں داخل ہونا ہے۔ جب قضائے حاجت کر لی، صفائی ستھرائی اہتمام کے ساتھ کر لی، اس کے بعد جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ نے دایاں پیر باہر رکھنا ہے، اور باہر آنے کے بعد پھر آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے تعلیم فرمائی کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یاد رکھیے، ہمارے بہت سے بھائی قضائے حاجت کرتے ہیں دن میں 2 بار 3 بار، چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب، لیکن وہ یہ دعائیں نہیں پڑھتے۔ جو یہ دعائیں پڑھتا ہے، یاد رکھیے انہیں ایک فائدہ ملتا ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ باہر آنے کے بعد جب آپ نے اللہ کریم کا شکریہ ادا کیا کہ باری تعالیٰ میرے بدن سے جو تکلیف دہ چیزیں، جو اذیت والی چیزیں نکل گئیں، اس پر تیرا شکر ہے، تو جب آپ کسی نعمت پر شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کریم کی بارگاہ سے وہ نعمت بڑھتی رہتی ہے، تکلیف سے نجات، عافیت والی نعمت بڑھتی رہتی ہے۔ تو یاد رکھیے وہ انسان چھوٹے پیشاب کی بیماریوں سے، بڑے پیشاب کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنے ایک باتھ روم کو صاف رکھیں۔ یاد رکھیے ہمارے بہت سے لڑائی جھگڑے گھروں میں، ساس بہو کے، میاں بیوی کے، نندوں کے، اپنی بھابھی کے ساتھ، یہ مسائل جو ہے، بہت سے مسائل یہ ان شیاطین خبیث جنات کے وسوسوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اس بات کا اہتمام کریں، اور ان لڑائی جھگڑوں سے بھی آپ بچے رہیں گے، اور آپ کے گھر میں انشاءاللہ امن و سکون بھی رہے گا۔